بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا یا حج کی نیت سے گھر سے نکلا اور اس کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی جدہ کی اور اس نے جاتے ہی عمرہ کرنا تھا، تو اس نے ادھر سے احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی۔ جب عمرے کی نیت کر لی تو جب جہاز میں بیٹھنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ فلائٹ مس ہو گئی ہے اور فلائٹ 2 دن بعد یا 3 دن بعد ہے۔ اب وہ بندہ واپس گھر آ گیا اور گھر آ کر اس نے احرام اتار دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور حج اور عمرے کے مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کرنے کے لیے بھیج دو۔ یہ مبارک آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ تم نہ جا سکو، احرام کھول دیتے ہو، تو ایک قربانی جو ہے جو تمہیں میسر آتی ہے وہ مکہ المکرمہ میں بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ اس پر یعنی دم دینا پڑے گا اور وہ قربانی مکہ المکرمہ میں دینا پڑے گی۔ میں اکثر ہی ساتھی عمرے کے لیے حج کے لیے جب جاتے ہیں تو آتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں مسائل سیکھنے کے لیے اور طریقہ سیکھنے کے لیے، مناسک سیکھنے کے لیے، تو میں ان کو بتایا کرتا ہوں، سمجھایا کرتا ہوں ایک یہ بھی بات کہ جب تک تمہارا جہاز اڑ نہ جائے اس وقت تک نیت نہ کرنا، نہا کے وضو کر کے چادریں باندھ لو اور جب جہاز اڑ جائے پھر نیت کر لینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فلائٹ مس بھی ہو جائے تو آپ نے نیت نہیں کی ہوگی، جہاز ابھی نہیں اڑا ہوگا، تو آپ اتار کر احرام کو دوسرے کپڑے سلے ہوئے پہن سکتے ہیں، آپ پر دم واجب نہیں ہوگا۔ اور کئی یہ بھی بات میں سمجھایا کرتا ہوں ساتھیوں کو، جہاز اڑ جائے تو نیت کر لینا۔ کیوں؟ یہ نہ ہو کہ آپ سو جائیں اور سوچیں کہ جب یلملم کے پاس سے گزریں گے، میقات کے قریب سے گزرنے لگیں گے تب نیت کر لیں گے، اور بندہ اس سے پہلے سو جائے اور جہاز وہاں سے اس بندے کے سونے کی حالت میں گزر جائے۔ جب اس کے سونے کی حالت میں جہاز وہاں سے گزر گیا اور احرام کی چادریں باندھی تھی لیکن نیت نہیں کی تھی، میقات سے گزرنے سے پہلے نیت نہیں کی، تو اس پر بھی دم لازم ہو جائے گا، اس کو بھی ایک دمبا یا بکرا وہاں مکے میں قربان کرنا پڑے گا۔ لہٰذا کوشش کریں جو بات بتائی گئی ہے اس کو ذہن نشین کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بات حاضری نصیب فرمائے اور ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔